ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ ویل پروگرام ماڈرن فارمنگ خوش آمدید آدھے ہیں ڈاکٹر عظیم خان صاحب نال تے انہاں نال اساں ہن ذریعہ تحقیق دے حوالے نال گل بات چلتی پئی بریک تو پہلے مزید اس سلسلے کو آگاں ودھیندے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی اپنے تحقیق کا ذکر کیا، کون سی ایسی نئی تحقیق ہوئی ہے قومی زرعی تحقیقاتی ادارے میں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی جو جدید تحقیق اور خاص طور پہ سرائیکی یا جو ہمارا روہی کا جو علاقہ ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں جی، تو ابھی جو ہمارے وہاں پنجاب کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ابھی جو آم کے حوالے سے آم پہ جو مسائل تھے کہ اس میں ایک دم سے پودا جو ہے سوکھ جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے کوئی 8-10 سال سے ہمارے اس علاقے کے کسانوں کو جو درپیش تھا، تو اس میں ہم نے مل کے اس کا نکالا ہے کہ جی اس کا سبب کیا ہے، پہلے تو وہ دریافت کیا ہے، اور اس کے بعد ابھی اس کے جو حل کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہم نے وضع کی ہیں، اور اب ایکسٹینشن کے تعاون سے ان طریقوں کو مظفر گڑھ میں اور ملتان کے ایریا میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہاں کچھ علاقے منتخب کیے ہیں، کسانوں کے ساتھ ایک شراکت بنائی ہے۔ تو یہ تو ایک خاص اس علاقے کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہماری تحقیق ہے اس میں جو شہد کی مکھیاں ہیں، آپ کے اس علاقے میں جو بھی فصلیں ہیں ان میں جو باراوری ہے وہ پھولوں سے، اور جو شہد کی مکھیاں کا ایک بڑا اہم اس میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے تقریباً پاکستان میں جو ہے یہ جو ایک ہنی بی جو کالونیز ہیں ان کا جو جتنی بھی تحقیق ہے، جو ٹریننگ ہے، جو بی کیپرز ہیں یہ، اور اس کے بعد شہد ملکی سطح پہ بڑے پیمانے پہ یہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب اس وقت کالونیاں ہیں، تو ان کی جو تحقیق اور اس کے بعد مزید جو ان کسانوں کو بی کیپر کو جو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور اس سے جو ایک کسان کو اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی اس کی جو ہے پیداوار میں اور اس کی انکم میں جو اضافہ کرنے میں یہ جو شہد کی مکھیاں جو یہ کردار ادا کرے، اس کا بھی جو کام ہے شروع سے اسی ادارے میں ہوا، اور اس کے بعد یہ باہر سے جو قسمیں بھی مکھیوں کی اور اس کی جو پیداوار 4 کلو سے تقریباً 30-35 کلو 6-7 گنا زیادہ ہے، اس کا بھی کام یہاں ہوا۔ باقی جو اور بہت ساری جو جیسے میں نے کہا ہے کہ تقریباً 16 فصلوں کی جو ہے نئی سے نئی قسمیں یہاں، اور پھر ان کا بیج جو ہے کسانوں کے ساتھ مل کے بھی یہاں بھی جو ہمارے پاس وسائل ہیں، اور پھر ان کو بڑے پیمانے پہ پیدا کر کے کسانوں تک پہنچانے کا جو کام ہے وہ ان تمام فصلوں کے حوالے سے یہاں چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم سرائیکی خطے کا ذکر کریں تو سرائیکی علاقے میں جو زراعت سے متعلقہ مسائل ہیں اس حوالے سے بھی کیا آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ سرائیکی خطے میں 1-2 چیزیں اس وقت، جہاں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہاں کسانوں کو جو ہے وہ درپیش ہے، اور خاص طور پہ جو چولستان ڈیزرٹ ہے اس کے ساتھ جو علاقہ ہے وہاں جو ہے زمینداروں کا جو مکمل انحصار ہے وہ نہری پانی پہ ہے، اور نہری پانی میں بھی کمی ہے، تو وہاں جو ہے اس وقت جو مختلف، اور اس کے علاوہ انرجی کے جو مسائل ہیں یہ تو اس خطے میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کسان جو ہیں اس وقت جو انرجی کا کرائسس ہے، ٹیوب ویل اگر کہیں پانی زیر زمین ٹھیک بھی ہو تو جو ٹیوب ویل ہے اس کو چلانے کے جو انرجی چاہیے وہ نہیں اویلیبل، یا اس کے علاوہ گھریلو سطح کے اوپر جو انرجی چاہیے وہ بھی اس میں بھی مسائل ہیں۔ تو اس شعبے میں آلٹرنیٹ انرجی، اس شعبے میں پانی کا جو ہے بہتر استعمال کے لیے جو نئی جدید ٹیکنالوجی ہے، اریگیشن سسٹمز ہیں، اس کے علاوہ جو ایسے لو چل ورائٹیز ہیں وہاں اس علاقے میں انگور بھی اب لگانے کا جو ہے اس حوالے سے بھی ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ چولستان کے علاقے میں یہ بڑا اچھا جو ہے لو چل ورائٹیز کے ذریعے سے اس پہ جو کام ہے، اولیو کے حوالے سے ہمارا ادارہ جو ہے اس وقت بہت بڑا پروجیکٹ ہے اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ لے کے آیا ہے، اس کی تحقیق اور اس کا جو اس وقت جرم پلازم ہے اس کو بھی ہم آگے، تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جس کا تعلق، اور خاص طور پہ وہاں جو ایسے درخت ہیں جو اس علاقے میں جو کسانوں کو جو ہے ایک زیادہ نفع دے سکتے ہیں، یا ایسی جو ٹیکنالوجی ہے جو چولستان میں جو ہمارے جو کسان ہیں جو جانور کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو ان کو جو ہیلپ کر سکتی ہیں، تو ان تمام جو شعبہ جات ہیں ان کے اوپر جو ایک تحقیق اور اس کے بعد اس کے نتائج کو جو ہے کسانوں تک پہنچانے کا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے انرجی کا ذکر کیا ہے کہ انرجی کرائسس ہیں ملک میں بہت زیادہ، تو اس میں اگر متبادل انرجی کے جو ریسورسز ہیں ان کی طرف جائیں، جیسے بایو فیولز ہیں، بایو ڈیزل ہے، یا پھر جو بایو گیس ہے، اس حوالے سے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟
اس میں جو اس وقت جو بہت بڑی پیش رفت ہے، ہمارے یہاں ایک انجینئر ہیں جنہوں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے کہ اس وقت جو سولر انرجی ہے، سولر ٹیکنالوجی آج سے کچھ 4-6 سال پہلے اتنی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ بہت مہنگی تھی، لیکن اب ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی جدت بھی آئی ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ بہت اس کا کم آ گئی. تو اب یہ جو ذریعہ ہے جس سے، کیونکہ سورج ملتان کے ایریا میں تو 12 مہینے چمکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا انرجی کا ذریعہ ہے، تو اس حوالے سے اگر ٹیوب ویل میں یہ انرجی استعمال ہونی ہے، گھر میں کوئی مشین چھوٹی ہے اس کے لیے استعمال ہونی ہے، اس کا جو ایک سولر اور ایک لو کاسٹ کہ بہت تھوڑی قیمت اور بڑا دیر پا حل، عام طور پہ جو اور حل ہیں وہ اتنے دیر پا نہیں ہیں اور بڑے کاسٹلی ہیں، تو اس کا جو ہے ایک ماڈیول ڈیولپ کر لیے گئے ہیں. اس طرح جو پانی ڈیسلائنائزیشن ہے، جو پانی سلائن ہے نیچے والا، اس کے لیے بھی ایک ہم اس علاقے کے لیے ایک جو ہے ایک سولر بیس جو ہے جس سے پانی جو ہے وہ ایک آسموسس کے ذریعے سے ایک فریش واٹر جو ہے پینے کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، کچن گارڈننگ کے لیے، اس سطح پہ بھی. تو یہ جو آلٹرنیٹ انرجی ہے، جو سورج کی جو روشنی ہے، سب سے بڑا جو اس وقت جو ہم تحقیق کا جو عمل کر رہے ہیں اور ہم نے جو ٹیکنالوجیز بنا لی ہیں، جو ہم بڑی جلدی کسانوں تک جو ہے اس کا علم اور اس کے جو ہیں ڈیمونسٹریشن وہاں پہنچائیں گے تاکہ وہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ان ٹیکنالوجیز کو جو ہے وہ اس کا استعمال کریں، یا جو ہے اپنے جس مقصد کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیزیبل ہے ٹیکنالوجی، گھریلو سطح پہ، فارم کے لیول پہ، لائف سٹاک کے فارم کے لیول پہ، تو اس کو جو ہے تو یہ انشاءاللہ یہ اس پہ جو کافی خاصی بڑی اچھی پیش رفت ہے اور یہ بڑی جلدی یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا علم جو ہے کسان کو دیا جائے. ٹھیک ہے سر. سبزیوں کا اگر ہم ذکر کریں تو جتنی بھی ہمیں سبزیاں ہیں، ہائیبریڈ ویجیٹیبل کراپس ہیں، ان کا بیج باہر سے منگوانا پڑتا ہے. ابھی پاکستان میں اگر دیکھا جائے سبزیوں میں جو بریڈنگ ہے یا پھر سبزیوں میں جو ہائیبریڈ ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوئی. پاکستان تحقیق کے حوالے سے پیچھے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا NARC اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ اس میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی کچھ دو جو فصلیں ان میں 2-3 فصلوں میں ہمیں، جس میں مکئی کی فصل ہے اور سورج مکھی کی فصل ہے اور کینولا جو ہے، ان تینوں میں تو ہم نے بڑا کامیابی سے یہ ڈیولپ کر لی ہیں ہائیبریڈ. تو انشاءاللہ ہم اپنا زر مبادلہ بھی بچائیں گے. یہ جو ہائیبریڈ ہیں یہ کسانوں کو جو ہے یہ ان کا پہنچانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ اور بڑی اسکیل پہ ہم نے پیدا بھی کر لی ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سبزیوں میں ان ہائیبریڈ کے حوالے سے ہمیں دقت ہے. ہم نے کوئی زیادہ اس کے اوپر جو بریڈرز ہیں یا زیادہ اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، لیکن ابھی ہم جو ہے 2-3 جو سبزیات ہیں جن کا استعمال بہت زیادہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، جس میں آپ کا ٹماٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو کھیرا ہے، اس پہ ہماری تحقیق کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں ہم یہ جو ہائیبرڈز ہیں جس کا کہ اس وقت انحصار ٹوٹلی جو ہے باہر کے ہائیبرڈز کے اوپر ہے، اس کو ہم ریپلیس کر پائیں گے. ٹھیک ہے. آخر میں سر میں چاہوں گا کہ آپ کسانوں کو کوئی پیغام دیں. کسانوں کے حوالے سے جو ایک اہم جو چیز ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ماحول کو دیکھیں. بعض دفعہ جو ہمارے ارد گرد کچھ کسان کچھ نئے طریقے سے، ایک جدید طریقے سے زراعت کو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اور اس کے علاوہ جو ہے زرعی تحقیق کے ادارے بھی جو ہے یہ جو آپ کی مقامی سطح پہ جو ایکسٹینشن کے جو محکمے ہیں ان کے ساتھ ایک رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں کوئی نئی چیز آئی ہے اس نئی چیز کو دیکھیں اور اس کے فوائد کو دیکھیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اور جو ان کے قریب زرعی تحقیق کے ادارے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پروگرامز ہیں ان کو دلچسپی سے دیکھیں اور ان کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے جو ہے رابطہ کریں، کیونکہ اس میں جو ہے اس چینل کے حوالے سے ہمارے ٹیلی فون نمبر جو کہ کسان جو ہے ان کے اوپر بغیر مفت جو ہے وہ کال کر سکتا ہے. تو جو بھی ان کو کوئی معلومات چاہیے ہوں یہ اس سے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے پیداوار بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین تساں اج دا پروگرام ملاحظہ فرمایا. اج اساں NARC زرعی تحقیقاتی جڑی سرگرمیاں انہاں دا جائزہ کیتا ہے تے اگلے پروگرام وچ ایک نئے موضوع نال حاضر تھیسوں. اجازت دیو. اللہ حافظ.